علمی پوائنٹ نمبر 6، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا گفتگو کے دوران، یار تم نے اتنی کم عمری میں اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ جس موضوع پر بولتے ہو اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہو اور پوری دلیل کے ساتھ، اس کا راز کیا ہے؟ اس سے مجھے لگا کہ انہوں نے کافی ویڈیوز میری دیکھی تھی، کہتے یار کوئی شاید چھڑ دے ہی نہیں، تو بالکل نٹی گریٹیز بھی ڈسکس کرتا اور پوری دلیل کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا حضور اس کے پیچھے 2 راز ہیں۔ نمبر 1، فرقہ واریت سے آزاد ہونا، اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ مجھے ویل نہیں انوینٹ کرنا پڑتا، آلریڈی جن لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے نا، میں ان علماء کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروانا تھا، یہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بتایا حیات النبی والا مسئلہ، تو میں نے کہا جی میں نے سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب 400 صفحوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تسکین الصدور، وہ پڑھی، اور اسی طریقے سے امام بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء فی قبورہم، اس کی شرح لکھی ہے عباس رضوی بریلوی ہے، وہ سمجھ لیں وہاں کے زبیر علی زئی ہیں اسماء و رجال کے علم میں، انہوں نے بھی تقریباً کوئی 500 صفحات کے اوپر واللہ آپ زندہ ہیں اس کتاب کی شرح حیات النبی پہ لکھی۔ اس کے علاوہ مماتیوں کی کتابیں پڑھی میں نے، پھر علماء کو فون کیے، پھر سب کچھ کرنے کے بعد میں نے کہا ایک تو راز میرا یہ ہے کہ میں سب کا کمبائنڈ نالج پھر ان کی تقریریں سنتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں کتابی کیڑا ہوں الحمدللہ۔ پچھلے 25 سالوں میں 1992 میں نے میٹرک کیا اور اب 2019 آ چکا ہے، یعنی میں ایک ایک دن میں سینکڑوں صفحے الحمدللہ، کئی اتنی موٹی موٹی کتابیں آتی ہیں میں ایک دن میں ہی پڑھ دیتا ہوں، شوق کی بات ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ خود بھی اسٹڈی کرتا ہوں اور باقیوں کی محنت سے استفادہ کرتا ہوں۔ پھر آپ کو پتہ ہے انجینئر تو پھر انجینئر ہوتا ہے نا، پھر انالیسس، میرے آج بھی نوٹس جو ہے نا انجینئر یونیورسٹی میں چل رہے ہیں، اس زمانے میں نوٹس بنانے کی عادت مجھے یونیورسٹی سے ہے، تو میں پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے اس طرح چیزیں لکھتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ نے سنی شیعہ فرقہ واریت کہ اس دور میں جو اتحاد امت کا علم بلند کیا ہے اور محبت اہل بیت کا بیڑا اٹھایا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے؟ یہ آپ دیوبند کے اور علماء بھی ہیں، اہل حدیث کے بھی ہیں، بریلویوں کے بھی ہیں، آپ جو محبت اہل بیت کو جو آپ نے ڈومیننٹ کیا ہے، یعنی ہر جگہ، ایون جنید جمشید صاحب کا جنازہ تھا وہاں پہ بھی 40 منٹ کی تقریر میں سے آدھی تقریر محبت اہل بیت کے اوپر تھی، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو وہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ راز اس طرح ہے کہ یہاں پہ ایک کہتے ہیں کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، تو اس کے والد صاحب ایگری نہیں تھے کہ وہ اس کو تعلیم دلواتے، وہ اس کو لینے کے لیے آئے، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور تھوڑا سا مس بیہیو بھی کیا اس نے اپنے باپ کے ساتھ، تو اس نے مجھے جاتے ہوئے، اور یہ بات وہ 1984 کی کر رہے تھے، بہت پرانی بات، تو اس نے کہا کہ آپ صرف ان کو دینی سکھاتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اخلاقیات بھی ان کو سکھایا کریں ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے۔ کہتے ہیں یہ میری بات مجھے کلک کی، تو میں نے نا پھر یہ ارادہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کی جو مبارک گھر کی زندگی ہے، آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، ظاہر جب اولاد کی بات ہوگی تو پھر جناب یزید کا نام تو نہیں آئے گا نا، وہ تو حسن و حسین کا ہی نام آئے گا نا، اسی لیے ان کے مدرسے کا نام بھی جامعۃ الحسنین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں جب میں ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اہل بیت کی شان تو بالکل ناپید ہو چکی ہے اہل سنت کے ہاں۔ یہاں تو محرم میں بھی فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، نام بے شک فضائل صحابہ والے بیت لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ کانفرنس یہ ہو رہی ہوتی ہے اہل بیت کا ذکر کیا کرنا ہے، بیچاروں نے غدیر خم کی حدیث کیسے وہ بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو بچپن سے کوئی اور کہانیاں کرائی ہوئی ہیں پبلک کو، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے غدیر خم کو عام کرنا۔ قرآن اور اہل بیت، غدیر خم پہ میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو کہتے ہیں اس سے پھر میرا دل مائل ہوا اور میں نے یہ اہل بیت کی محبت کا بیڑا اٹھایا، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک ہی کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت، وہ 10,000 انہوں کہتے ہیں میں نے پرنٹ کی ہیں، وہ سب کی سب نکل گئی ہیں، اب نیکسٹ پرنٹنگ میں، اور وہ کافی ضخیم کتاب ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے ایک آدھ نسخہ پڑھا ہوگا تو میں آپ کو بائی ڈاک بھجوا دوں گا، امید ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا، گلدستہ اہل بیت۔ اور اس میں انہوں نے اہل بیت میں صرف انہوں نے شروع کے اہل بیت کی بات نہیں کی ہے سیدنا علی حسن و حسین، بلکہ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، یہ جو ائمہ ہیں بعد کے، ان کے بھی حالات زندگی۔ اور انہوں نے کہا جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے 450 اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں، تو کسی جگہ 2 سطریں، کسی جگہ 3 سطریں ملی ہیں باقی کے ائمہ کے بارے میں۔
تو بڑی مشکل سے یہ کتاب تیار کی ہے، اور کہتے ہیں ابھی میں نے کتاب پرنٹ نہیں کروائی تھی، اور یہ کہتے ہیں یہ راز تھا، ابھی ہم لکھ رہے تھے، میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگائی، اسی دوران کہتے ہیں مجھے انگلینڈ سے ایک بندے نے فون کیا اور مجھے اس نے کہا مولانا صاحب وہ جو آپ نے اہل بیت کی شان میں کتاب لکھوائی ہے نا، تو مجھے بھی اس کا ایک نسخہ بھجوا دے۔ تو میں نے کہا کون سی کتاب؟ میں نے تو کوئی ایسی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا، میں نے تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور کہا یہ طارق جمیل کا تحفہ ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ پھر تو میں رونا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، مبشرات تو قیامت تک کے لیے باقی ہیں۔ باقی میں اپنے حوالے سے بھی اس طرح کے کئی ایک خواب ہیں، لیکن میں پبلکلی بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر باقی لوگ جھوٹے خوابوں کو بھی دلیل بنا لیں گے، ہمارے سچے خوابوں کو ریجیکٹ کریں گے، اس لیے ہم اس کو دلیل مانتے ہی نہیں۔ دلیل کتاب و سنت ہے، یہ بشارتیں ہوتی ہیں اس بندے کے لیے صرف ہوتی ہیں، باقیوں کو پبلکلی بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی کہ اس طریقے سے خوشخبری ملی ہے الحمدللہ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے پہ اس تحقیق کے دوران ٹروتھ ریویل ہوا ہے کہ آل امیہ نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، اس سے بڑھ کے آل عباس نے کیا ہے، ابو جعفر منصور نے۔ میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے سر، کربلا کا لوگوں کو پتا ہے، کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی ہے جس میں حضرت نفس زکیہ علیہ السلام ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا ہے، دوسری کربلا ہوئی ہے، وہ عباسی دور میں۔ شیعان علی کو انہوں نے یوز کر کے بنو امیہ کی خلافت تو الٹ دی، اور بعد میں بینیفیشری ہوئے اس کے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اسی طریقے سے 700 سال تک اپنی خلافت میں اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے اور پراپوگنڈا کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب وہ واقعات پڑھے ہیں تو کہتے ہیں میں کئی گھنٹوں تک روتا رہا ہوں، ایت ویسے رقیق القلب ہے بندہ۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوں، تو میں نے پھر موقع غنیمت جانا، میں نے کہا سر ہم ویسے تو نہیں آپ کے بارے میں کہتے کہ آپ آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ پھر وہ کہہ مار کے اس پہ ہنسے، پھر کہنے لگے ہم تو سیدوں کے بھی غلام ہیں یار، ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی جن کو میں سینسر کرتا ہوں۔ بہرحال ان کے اینڈ پہ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تسی، ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ باتیں کیا ہوں گی۔